جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 1947 میں بھارت آزاد ہوا۔ 1950 میں دستور کو نافذ کرتے ہوئے بھارت مقتدر جمہوری ملک بن گیا۔ بھارتی سماج اجتماعیت پسند ہونے کی وجہ سے یہاں مختلف زبانیں، مذاہب، نسلوں اور ذاتوں کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ آزادی کے بعد شروعاتی دور میں ملک کے سامنے معاشی، سیاسی اور سماجی ترقی کے مسائل حل طلب تھے۔ معاشی ترقی حاصل کرنے اور ملک سے غریبی دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کمیشن اور صنعت کاری کو اختیار کیا گیا۔ انتخابات یعنی الیکشن کی کامیابی، منصوبہ بندی اور جمہوری روایت پر اعتماد یعنی بھروسے کی وجہ سے ہمیں سیاسی استحکام یعنی سیاسی مضبوطی حاصل کرنا ممکن ہو پایا ہے۔ اسی کے ساتھ سماج کے کمزور طبقات کے لیے پروگراموں اور پالیسیوں پر مشتمل مختلف سماجی اصلاحات یعنی سدھار کو عملی شکل دینے کی کوشش بھی کی گئیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں 1960 کی دہائی۔ 1960 میں بھارت کے سیاسی حالات پر اثر انداز ہونے والے مختلف واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ اس سال پرتگالیوں کے قبضے سے گوا، دیو اور دمن کو آزاد کرا کر انہیں بھارتی وفاق میں شامل کیا گیا۔ شمال کی سرحد پر بھارت اور چین کے درمیان 1950 سے ہی تناؤ بڑھ رہا تھا۔ اس تناؤ کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں سرحدی جنگ واقع ہوئی۔ یہ جنگ سن 1962 میں میک موہن لائن کے قریب ہوئی۔ آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے ملک کی قیادت کی۔ وہ بھارت کی خارجہ پالیسی کے معمار تھے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہمارے بھارت کے سب سے پہلے وزیر اعظم تھے۔ بھارت کی سماجی اور معاشی ترقی میں ان کی خدمات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ 1964 میں پنڈت نہرو کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد لال بہادر شاستری بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ ان کے عرصہ کار میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازع پر 1965 میں جنگ ہوئی۔ سوویت یونین نے دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت یعنی صلح کی کوشش کی۔ لال بہادر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا، جس کے ذریعے انہوں نے بھارتی کسانوں اور فوجیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ 1966 میں تاشقند میں لال بہادر شاستری کا انتقال ہو گیا۔ 1966 میں اندرا گاندھی ملک کی وزیر اعظم بنی۔ ان کے دور اقتدار میں پاکستانی آمریت کے خلاف مشرقی پاکستان میں ایک بڑی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کی قیادت مجیب الرحمان کی مکتی واہنی کر رہی تھی۔ مشرقی پاکستان کے تنازع کا اثر بھارت پر بھی پڑا، کیونکہ وہاں سے بے شمار مہاجرین بھارت آئے۔ اب جانتے ہیں 1970 کی دہائی کے بارے میں۔ 1971 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی طاقت کے استعمال کی پالیسی کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے 1974 میں راجستھان کے پوکھرن میں زیر زمین کامیاب ایٹمی جانچ کی۔ 1975 میں سکم کے عوام نے بھی بھارتی وفاق میں شمولیت کے حق میں یعنی بھارت میں شامل ہونے کے حق میں رائے دی، جس کے مطابق سکم کو بھارتی وفاق میں ریاست کا درجہ حاصل ہوا۔ 1974 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی نے انتخابات کی تشہیر میں یعنی الیکشن کے پرچار میں سرکاری نظام کا غلط استعمال کیا ہے۔ اس کی مخالفت میں پورے ملک میں ہڑتال اور مذمت کی گئی۔ اسی درمیان جے پرکاش نارائن کی قیادت میں تحریک شروع ہوئی، جس کی وجہ سے حالات اور زیادہ بگڑ گئے۔ پورے ملک میں قانون اور نظم و نسق کی صورتحال خراب ہو گئی یعنی ابتر ہو گئی، اور حکومت نے دستور میں درج ایمرجنسی سے متعلق قانون کا استعمال کرتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ایمرجنسی کی وجہ سے بھارتی نظام قانون اور نظم و نسق میں باقاعدگی آئی، لیکن اس کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہوئی۔ قومی ایمرجنسی کا یہ دور
1975 سے 1977 تک قائم رہا، جس کے بعد عام انتخابات منعقد کروائے گئے، یعنی الیکشن منعقد کروائے گئے۔ ایمرجنسی کے وقت مخالف جماعتوں نے متحد ہو کر جنتا پارٹی بنائی اور اس انتخابات میں مخالف پارٹی کو جیت حاصل ہوئی اور اندرا گاندھی کی قیادت والی کانگریس پارٹی کو زبردست شکست دی گئی۔ اس وقت کانگریس پارٹی کا چناوی نشان گائے اور اس کا دودھ پیتا ہوا بچھڑا تھی، لیکن یاد رکھیے آج اس پارٹی کا نشان پنجہ ہے، جو ہم بہتر جانتے ہیں۔ مورارجی دیسائی وزیر اعظم بنے۔ ان کی قیادت میں جنتا پارٹی کی حکومت اپنے اندرونی اختلافات یعنی آپسی جھگڑوں کی وجہ سے زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ پائی۔ ان کے بعد چرن سنگھ وزیر اعظم بنے، لیکن وہ زیادہ دن تک وزیر اعظم نہیں رہ پائے۔ 1980 میں پھر سے انتخابات یعنی الیکشن ہوئے اور اندرا گاندھی کانگریس کی دوبارہ پارٹی کی جیت ہوئی۔ 1980 کی دہائی۔ اس دہائی میں بھارتی سیاسی نظام کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب میں سکھوں نے آزاد خالصتان کے قیام کے مطالبے کے لیے تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک نے پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ اس تحریک کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی۔ 1984 میں امرتسر کے سورن مندر، جسے گولڈن ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، پناہ گزین انتہا پسندوں کو باہر نکالنے کے لیے بھارتی فوج کو بھیجنا پڑا۔ اندرا گاندھی کے محافظ دستے کے سکھ محافظین نے یعنی ان کے باڈی گارڈز نے انتقاماً انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنی والدہ کے بعد 1984 میں راجیو گاندھی بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے بھارت کی معیشت اور سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انقلاب لانے کی کوششیں کی۔ سری لنکا کے تمل اقلیتوں کے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے پہل کی۔ انہوں نے تمل فرقے کو ملک کے اندرون یعنی ملک کے اندر میں خود مختاری کے ذریعے متحدہ سری لنکا کے تصور کی حمایت کی تھی، لیکن ان کی کوششیں باآور ثابت نہیں ہوئیں۔ دفاعی اسلحہ اور خصوصاً بوفورس کمپنی سے طویل فاصلے کی توپوں کی خریداری کے سلسلے میں انہیں ہونے والی بدعنوانی کے معاملے میں ان پر کڑی تنقید کی گئی۔ اس عہد میں یعنی اس زمانے میں سیاسی بدعنوانی ایک اہم انتخابی موضوع بن گیا، یعنی الیکشن کا ٹاپک بن گیا، اور عام انتخابات میں کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں یعنی سیاسی پارٹیاں ایک جگہ ہو کر اور جنتا دل کے وشوناتھ پرتاپ سنگھ بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ دیگر پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات کی پالیسی اور ان کی نہایت اہم خدمات میں سے ایک تسلیم کی جاتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ زیادہ عرصے تک وزیر اعظم نہیں رہ سکے۔ 1990 میں چندر شیکھر بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکی۔ 1991 میں پھر سے انتخابات کی تشہیر کے دوران سری لنکا کی LTTE نامی تنظیم نے راجیو گاندھی کو قتل کر دیا۔ 1991 میں پی وی نرسمہا راؤ کی قیادت میں سرکار نے ملکی معیشت میں کئی تبدیلیاں کی۔ اسی زمانے میں ایودھیا میں رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے تنازع نے شدت اختیار